اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں، شاد اور آباد ہوں۔ آج اس ایپیسوڈ میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک اور نورانی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کلمے کا نمبر نہج بلاغہ میں 362 ہے، 362 ہے۔ آپ فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام من ظن بعرضہ فلیدع المراء۔ جسے اپنی آبرو عزیز ہو، جسے اپنی عزت پیاری ہو، وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کشی کرتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے۔ تو اس کلمے میں حضرت نے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس کی عزت باقی نہیں رہتی ہے، اس کی آبرو چلی جاتی ہے۔ تو لہذا جہاں تک ہو سکے انسان کو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ڈسکشن، ایک ہوتا ہے آرگیومنٹ۔ ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے، ہمیں بحث کریں، مباحثہ کریں، بات کو سمجھیں، ڈسکس کریں، لیکن آرگیومنٹ نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ چونکہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈسکشن میں کیا صحیح ہے اس بات پر ہم بات کرتے ہیں، کیا چیز ہونا چاہیے، کیا چیز صحیح ہے۔ ایک آرگیومنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کون صحیح ہے، کیا صحیح ہے یہ ایک بات ہے، اور کون صحیح ہے یہ ایک بات ہے۔ اور جب ہم کیا صحیح ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو دوستی باقی رہتی ہے، ہمارا لہجہ صحیح رہتا ہے، چونکہ ہم ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آرگیومنٹ میں ہم کسی سامنے والے کو زیر کرنے کی، سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے سے، آرگیومنٹ سے پرہیز کیا جائے، چونکہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے انسان کی آبروریزی کا سبب بنتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ جو لوگ مجادلہ کرتے ہیں، لوگوں میں، انسانوں میں سے جو لوگ مجادلہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، در واقع انہوں نے جو ہے شیطان مرید، جو شیطان جو طرد شدہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے، اس کی انہوں نے پیروی کی، اس کا اتباع کیا ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک جگہ اور کہ ایاکم والجدال، تمہارے لیے یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو، اس سے دوری اختیار کرو۔ فَإِنَّهُ یورث الشک، کیونکہ شک کو لے کر آتا ہے، انسان پھر یقین کی منزل میں نہیں ہوتا بلکہ شک کرنے لگتا ہے۔ پھر قرآن ارشاد فرما رہا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف رسول خدا کو ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، کاہے سے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی اور اللہ کی طرف دعوت دیجیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے مجادلہ کیجیے، لیکن مجادلہ احسن مجادلہ، یعنی ان سے ڈسکشن کیجیے، ان کو سمجھائیے، ان کے سامنے منطقی دلائل لے کر آئیے، لیکن ان سے لڑائی جھگڑا نہ کیجیے۔ اس کا لازمہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ان سے نہ کیا جائے۔ اور پھر رسول خدا نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، ایک بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا حتی یدع المراء، یہاں تک کہ وہ مرا کو، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اگر وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ اس بات پر جھگڑا کرتے ہیں بھائی ہم تو حق پر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وٹنس موجود ہے، گواہ موجود ہے، ہم حق پر ہیں، لہذا وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا نہیں، یہ حقیقت ایمان نہیں ہے۔
کیونکہ پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا میرا جو ہے وہ جدال جو ہے وہ انسان کی آبروریزی کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم کو چاہیے ہم جدال سے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، کیونکہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے پھر انسان آپے میں نہیں رہتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور پھر وہ چیزیں کہہ دیتا ہے زبان سے غصے کی حالت میں جس کا وہ خود معتقد نہیں ہوتا۔ بھائی جب جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی دیکھیں ڈسکشن میں فرق ہے، انسان اطمینان سے بیٹھتا ہے، کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سامنے والے کی بھی سنتا ہے، لیکن جھگڑے میں کیا ہوتا ہے، انسان بس کہتا چلا جاتا ہے، بکتا چلا جاتا ہے جو منہ میں آتا ہے، اور بعض اوقات پھر غصے میں پھر وہ چیز بھی لڑائی جھگڑے میں وہ کہہ بیٹھتا ہے جس کا خود معتقد نہیں ہوتا، لیکن وہ اب زبان سے نکل گیا، کہہ دیا اس نے۔ تو لہذا جھگڑے سے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور لڑائی جھگڑا جو ہے یہ جدال، یہ بہت بڑا حجاب ہے، پردہ ہے حقائق کے درمیان، پھر وہ حقائق ہم کو اصلی چیزیں دکھنا بند ہو جاتی ہیں، اور یہ قلب کی بیماری ہے۔ قلب یعنی یہاں پر عقل مراد ہے، عقل کی بیماری ہے، اور جب عقل مریض ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اصلی چیز ہم کو دکھتی نہیں ہے۔ اور پھر اگر جدال ہے، جھگڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم وقتی طور پر اپنے دوستوں پر غلبہ پا جائیں، ان کو پر غالب آ جائیں، ان کو زیر کر دیں، ان کو مغلوب کر دیں، اور جھگڑے میں ان کو ہرا دیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں ہم ہمیشہ کے لیے اپنے دوستوں کو کھو دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں، اور بہت ہی تاؤ سے کہتے ہیں، بہت ہی شان سے کہتے ہیں، دیکھا نہیں ہم نے اس کو کیسا جواب دیا، کس طریقے سے وہ جو ہے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، جو چپ کر کے بیٹھ گیا وہ عقل مند تھا، وہ کیونکہ اس نے اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور پھر جو انسان جدال کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ اپنی شخصیت کو، اپنے روب کو کھو بیٹھتا ہے، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا روب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جاہلوں کے منہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور جب سامنے والا جھگڑا کرتا ہے تو پھر ہم کو، اگر ہم شخصیت کے مالک ہیں اور ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک اسٹیٹس ہے، تو ہم کو جھگڑا کرتے وقت، میرا کرتے وقت، جدال کرتے وقت ہم کو اس کے اسٹیٹس تک آنا پڑتا ہے نا۔ ظاہر ہے کہ وہ جب اٹیک کر رہا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے اس سے آرگومنٹ کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو ہم کو اپنے اسٹیٹس کو، اپنے اسٹینڈرڈ کو نیچے لے کے آنا پڑے گا، تو ہم اور وہ ایک ہو جاتے ہیں، اور یہی سامنے والا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت نے فرمایا من ظن بعرضہ فلیدع المراء، جسے چاہیے، جو چاہتا ہے کہ اس کی آبرو محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ آج بہت سے خاندان صرف اسی لیے جو ہے بکھر گئے ہیں، فیملیاں اسکیٹرڈ ہو گئی ہیں، چھتر بتر ہو گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر ڈسکشن نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد انسان اطمینان سے بیٹھے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، سامنے والے کی پرابلم کو سنیں، اور ہم اپنی پرابلم رکھیں، اور ایک بیچ کا راستہ نکالیں، اور جہاں تک ہو سکے، چاہے وہ میرٹل لائف ہو، ازدواجی زندگی ہو، اس کے اندر بھی میرا نہ کریں، جدال نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، چاہے وہ دو دوستوں کے درمیان ہو، چاہے وہ دو مومنین کے درمیان ہو، دو انجمنوں کے درمیان ہو، دو گروہ کے درمیان ہو، دو کمیونٹی کے درمیان ہو، دو پڑوسیوں کے درمیان ہو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، اور بات کو، مسئلے کو بہت ہی پیار سے، سہولت کے ساتھ بیٹھ کے حل کر لیا جائے۔ اسی میں دونوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہنے والی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم پیار سے، محبت سے مل کے بیٹھیں گے تو اللہ بھی ہمارے اس امر میں شامل ہوگا اور اس میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نورانی باتیں، حضرت علیہ السلام کے پیغامات دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے، تو ان اچھی اچھی باتوں کو دوسروں سے شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔